In the beginning, perfect silence was broken by the birth cry of the noisome host. First came Stentorus, the Deep One, the manifestation of tectonic thunder and rage. Then the air caught fire, shredding itself into strings. They were gathered by Cacophony, the Mad One, who bent the insanity of the cosmos to their will. Mortals banded together in worship of these gods, and in time, their voices swelled into a single devastating scream. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک گھر امت مسلمہ کا قبلہ اول یروشلم اور اس کی عبادت گاہ، جس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی اور تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ عام طور پر شہر یروشلم کو بیت المقدس ہی کہا جاتا ہے۔ یہ ان شہروں میں سے ہے جنہیں نوع انسانی عزت احتراموں کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جس کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء اسی شہر میں مبعوث ہوئے۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں متبرک ہے۔ آن حضور ہجرت کے بعد صحابہ کرام کو ساتھ لے کر 17 ماہ تک اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے گئے تو یہی مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی منزل بنا۔ اس مقام پر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابق انبیاء کی امامت کرائی، جہاں حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور کئی دوسرے انبیاء کے مقابر ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر مقدس پر 33 سال حکومت کی۔ اس تمام عرصے میں اسرائیلی فوجوں کو سکون بہت کم ملا۔ البتہ ان جنگوں کا نتیجہ بنی اسرائیل کے حق میں اس لیے بہت زیادہ مفید رہا کہ بنی اسرائیل جو قبائلی عصیبت کا شکار تھے، مختلف قبیلوں میں بنے ہوئے تھے، ایک قوم بن گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دلی خواہش تھی کہ وہ ایک معبد بنائیں، لیکن اسرائیلی روایات کے مطابق انہیں خواب میں بتایا گیا کہ اللہ کا مستقل گھر ان کے بیٹے کے عہد میں تعمیر ہوگا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت نشین ہونے کے بعد 1012 کم البیش میں اس معبد کی تعمیر شروع کرائی۔ یہ عمارت اسی جگہ تعمیر ہوئی جسے داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ اس عمارت کی تعمیر 7 سال تک مسلسل جاری رہی اور 2 لاکھ افراد اس کی تعمیر میں مصروف رہے۔ بعد میں یہ عمارت ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہیکل سلیمانی فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا، جس کی لمبائی 90 فیٹ، چوڑائی 30 فیٹ اور اونچائی 45 فیٹ تھی۔ اس کے اندر پاک ترین جگہ بنائی گئی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی ریاست 2 حصوں میں بٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل فواحش، حرام کاری اور عیاشی میں مبتلا ہو گئی اور انہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ روحجان بن سلیمان کو تخت پر بیٹھے 5 سال ہوئے تھے کہ شاہ مصری شاک نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی اور بغیر مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ ہیکل سلیمانی اور عبادت گاہ کی تمام قیمتی چیزیں شاہی خزانوں کے ساتھ لوٹ کر لے گیا۔ حزقیہ 700 سے 740 کم البیش میں اپنے دور میں ہیکل سلیمانی کی عظمت کو بحال کیا۔ یہود کی پہلی قوم تباہی و بربادی بخت نصر کے ہاتھوں 598 کم البیش میں ہوئی۔ اس تباہی میں نہ صرف ہیکل سلیمانی کا نام و نشان مٹ گیا، بلکہ دیگر صحائف کے ساتھ ساتھ تورات بھی غائب ہو گئی۔ بخت نصر کے اس حملے کے بعد تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ 539 کم البیش میں ایران کے پہلے کسکری نے بابل کو فتح کیا۔ اس نے یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ جب یہودی یروشلم واپس آئے تو انہوں نے یشوع بن یوصدیق اور زروبابل بن سالتی ایل کی قیادت میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر دوبارہ شروع کی۔ 516 کم البیش میں یہ تعمیر مکمل ہوئی۔ 63 کم البیش میں رومی جنرل پومپسائی کا محاصرہ کر کے ہیکل کو دوبارہ تباہ کر دیا۔ لیکن ہیرود دا اعظم کے دور میں، جو رومی شہنشاہ کے جاگزار کی حیثیت سے یہاں کا بادشاہ بنا، بیت المقدس نے دوبارہ سلیمان علیہ السلام کے عہد کی عظمت حاصل کر لی۔
اس بادشاہ نے ہیکل سلیمانی کو نو اثر نو عظمت بخشی بقول کیپٹن وان ہیروت کے وسیع کردہ ہیکل کا رقبہ تقریباً 1000 فیٹ تھا اور شان و شوکت میں سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کے کردہ ہیکل سے کسی طرح ہیکل کم نہ تھا۔ 70 عیسوی میں جب رومی شہنشاہ تیتس شہر میں داخل ہوا اور رومی سپاہی یہودی کا تعاقب کرتے ہوئے ہیکل کے اندرونی صحن میں داخل ہوئے تو ایک یہودی نے جلتی ہوئی مشعل ہیکل کے اندر پھینک دی، جس سے ہیکل میں آگ بھڑک اٹھی اور یہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اس مرتبہ ہیکل کی تباہی خود یہودیوں کے ہاتھوں ہوئی۔ 135 عیسوی میں جب دوبارہ معبد ہیکل تیار ہوا تو رومیوں نے اسے گرا کر اس کی جگہ ہل چلا دیے۔ 136 عیسوی میں رومی شہنشاہ ہیڈرن نے اسے دوبارہ آباد کیا اور شہر کا نام پہلے ایلیا اور پھر کیسی ٹولینا قرار دیا۔ اس بات کو فرنگی مورخین اور ماہرین کے آثار قدیمہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہیرود کا تعمیر کردہ ہیکل تباہ ہو جانے کے بعد صدیوں تک اس جگہ پر ملبے اور غلاظت کے ڈھیر پڑے رہے۔ یہودیوں سے لوگ نفرت کی بنا پر لوگ کوڑا کرکٹ اسی جگہ پھینکتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں جب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی معبد نہ تھا بلکہ کھنڈر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ کے حکم سے ان کھنڈرات پر ایک مسجد کی تعمیر ہوئی۔ ایک قدیم سیاح آر کلف نے بھی ایک سادہ مسجد کا ذکر کیا ہے جو 670 عیسوی میں مقدس مقامات کی زیارت کے لیے بیت المقدس بھی آیا تھا۔ تقریباً اسی سادہ سی تعمیر کے 50 سال بعد امی خلیفہ عبد الملک بن مردان نے 72 ہجری 290 عیسوی میں مسجد اقصی اور قبۃ الزہرا کی بنیاد اٹھائی۔ یہ خلیفہ قبۃ الزہرا کی تعمیر ہی مکمل کر سکا۔ مسجد اقصی کی تعمیر کا کام جو ادھورا رہ گیا تھا ولید بن عبد الملک نے مکمل کرایا۔ وہ مقدس مقامات جن کی بدولت یہ مقدس شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کی عقیدتوں کا مرکز ہے، اکثر و بیشتر شہر کی مشرقی پہاڑی پر ایک احاطے میں ہے جس کو مسلمان حرم شریف اور یہودی بیت الحم کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ بیت المقدس کا مقدس ترین حصہ ہے۔ ڈاکٹر برکلے کے بیان کے مطابق حرم شریف 35 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ مسجد اقصی اور قبۃ الزہرا اسی حرم میں ہیں۔ حرم میں جگہ جگہ بلند مقامات ہیں جنہیں مسلمان محراب کہتے ہیں اور ان کے سامنے نوافل ادا کرتے ہیں۔